السلام علیکم پیارے دوستو، بھائیوں، عزیزوں، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک سے ہوں گے۔ اور آج جو ہے 15 تاریخ ہے، 15 مئی، اور کل جو ہے وہ ڈیٹ ہے 16، لاسٹ لاک ڈاؤن کی بھی لاسٹ ڈیٹ ہے، اور جو ہمارے ہائی کورٹ کی چھٹیاں وغیرہ ہونی ہیں وہ بھی لاسٹ ڈیٹ ہے، اور پرسوں سے عدالتیں کھول رہی ہیں۔ بسم اللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو پرسوں سے عدالتیں کھل رہی ہیں، تو آپ کو کہنا یہ تھا، پہلے تو یہ شکریہ ادا کرنا تھا کہ آج ہمارے ماشاءاللہ 1,20,000 جو ہے وہ سبسکرائبر ہو گئے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، قانونی ٹی وی زندہ باد، اور آپ سب لوگ زندہ باد جن کی معرفت یہ ہو رہا ہے۔ تو ہم اس کو سیلیبریٹ کریں گے جب 1,24,000 ہوں گے نا۔ آپ کو پتہ ہے 1,24,000 کیا چیز مشہور ہے؟ ذرا بتائیں کیا مشہور ہے؟ 1,24,000 ایسے ہوتا ہے نا، تو اکثر لوگ کہتے ہیں، تو بتائیں وہ کیا چیز مشہور ہے؟ تو پھر ہم اس کو انشاءاللہ سیلیبریٹ کریں گے۔ اور فی الحال آپ سے بات یہ کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے پٹیشن تیار کر لی ہے، ریٹ تیار کر لی ہے، اور وہ منڈے کو لاہور ہائی کورٹ میں لگے گی، اور وہ پٹیشن ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا سر، یہ ایک سیدھا طریقہ ہے۔ عدالت نے شہباز شریف صاحب کو یہ کہا ہے کہ وہ باہر جا سکتے ہیں، ایک ٹائم کے لیے وہ باہر جا سکتے ہیں اور فلانی تاریخ کو آ سکتے ہیں۔ اب اس میں سے حکومت نے ہیلے حجتیں ڈھونڈی ہیں کہ ہمارا سسٹم خراب ہے، ہمارا یہ ابھی آرڈر نہیں چڑھا۔ پوری دنیا کو پتہ چل گیا، جیسے اس دن میں نے کہا تھا، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ ساری دنیا کو پتہ چل گیا، پاکستان سے لے کے برطانیہ تک کے شہباز شریف صاحب کو، کیونکہ وی آئی پی کیس ہوتے ہیں، ان کے اوپر پورا انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ فوکس کرتا ہے۔ تو جب دوسرے دن وہ ایئرپورٹ پہنچے تو آرڈر بھی ان کے پاس تھا۔ چلیں جی، آپ کو نہیں پتہ چلا آرڈر تو دیکھ لیں، آپ نے ٹی وی ریڈیو نہیں دیکھا، آپ کو اٹیسٹڈ کاپی آرڈر کی دکھا رہے ہیں کہ یہ جی شہباز شریف صاحب نے جانا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، بلیک لسٹ میں نہیں ہے، ای سی ایل میں نہیں ہے، وہ پی این آئی ایل میں ہے جی، وہ نیا کوئی نکال دی۔ بھائی جس میں بھی تھا اس کے اوپر، سب کے اوپر ہائی کورٹ کا آرڈر لاگو ہوتا تھا۔ ہائی کورٹ میں ہے جی باہر جانے دو، اب ان کو اب کسی طریقے سے نہیں روک سکتے، کیونکہ آپ کے ایف آئی اے کے نمائندے، آپ کے نیب کے نمائندے، آپ کے یہ سارے نمائندے ہائی کورٹ میں موجود تھے جب آرڈر ہوا ہے، اور انہوں نے مخالفت کی ہے کہ نہیں جی نہیں، ان کو نہ جانے دیا جائے۔ یہ مخالفت کی ہے انہوں نے۔ تو جب مخالفت کی ہے، انہیں سارا کچھ پتہ ہے، تو ان کو پھر روکنا بنتا ہے۔ یہ وہی روکنا ہے جو یوم سبت والا آپ قصہ سنتے ہیں نا، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا جی کہ ہفتے والا دن مچھلیاں نہ پکڑو، تو وہ جناب کھڈے کھود کے تو مچھلیاں ہفتے والے دن قابو کر لیتے تھے اور اتوار والے دن پکڑ لیتے تھے۔ یہ وہی ہوا ہے، بالکل بہانے۔ اور اس کے اوپر پھر اللہ نے انہیں سزا دی کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکر کرتے ہو۔ یہ مکر ہے، ماکروا و ماکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ یہ آپ نے سنا ہے نا کہ وہ اللہ سے مکر کرتے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ اللہ سب سے زیادہ جو ہے نا مکر کرنے والا ہے۔ تو یہ انہوں نے کیا ہے، اس لیے اب پٹیشن دائر ہوئی ہے توہین عدالت کی۔ تو میں اس میں مزید یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اس توہین عدالت میں ایف آئی اے کے حکام جنہوں نے روکا ہے، امیگریشن والے، فواد چودھری، شہزاد اکبر جنہوں نے پریس کانفرنس کی ہے دونوں نے، اور داخلہ کی منسٹری شیخ رشید وغیرہ، یہ، اور تیسرے سیدھا عمران خان، جس نے دبئی سے اس نے سعودی عرب سے فون کیا تھا کہ شہباز شریف جانے نہ پائے۔ بھئی تم کون ہوتے ہو جب عدالتیں آ جاتی ہیں؟ عدالتوں کا حکم بڑا ہے کہ عمران خان کا حکم بڑا ہے؟
ویسے یہ مانتے نہیں ہیں، یہ اوپر کی باتیں ہیں کہ میں جی ان کو قانون کے نیچے لانا چاہتا ہوں اور قانون میں سب برابر ہیں. یہ ساری باتیں عمران خان ان چیزوں پہ یقین ہی نہیں رکھتا. وہ کہتا ہے وہی سب سے اوپر بات ہے جو میرے منہ سے نکلی ہے بس. اور کوئی یہ نہیں ہے کہ جناب جو کرپٹ کرے گا میں اسے نہیں چھوڑوں گا. دیکھیں جہانگیر ترین والا مسئلہ بھی دب گیا نا. تحریک لبیک والوں کا جو انہوں نے تشدد ظلم کیے تھے، جتنے لوگ ان کو گولیوں سے بھونا تھا، وہ بھی مسئلہ دب گیا. ہم قتل بھی کر دیں تو چرچا نہیں ہوتا. وہی بات ہے، یقین کریں جو انہوں نے ظلم کیا ہے نا یتیم خانے پہ، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو چاہتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کر دیں تو چرچا نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے جب سارے بندے ایک پیج پہ ہوں نا، پھر آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، جو مرضی کرے. کلیئر کٹ وائلیشن کی ہے انہوں نے، شہباز شریف کو نہ جانے دینے کی وائلیشن کی ہے قانون کی. تو پھر عمران کہتا ہے میں سب کو قانون کے نیچے لاؤں گا. کیسے تم نیچے لاؤ گے بھائی؟ خود تو تم عدالت کی بات نہیں مان رہے. جیسا بھی تھا انہوں نے اگر کوئی ڈالا ہوا تھا نا خفیہ طریقے سے، پہلے تو انہوں نے نقل نہیں دیا. آپ کو پتہ ہے نا، جج صاحب نے کہا جی کہ وہ بلیک لسٹ میں جو ECL میں آپ کا نام ڈالا ہے وہ نقل لگاؤ. تو انہوں نے تارڑ وغیرہ نے کہا ہے جو شہباز شریف کے وکیل تھے، کہتے جی نقل تو سانو دے نہیں. کہتے چلو پھر انہوں نے بلاؤ. پھر ان کو بلایا، پھر ان کو کہا جی کہ بتائیں آپ نے شہباز شریف کا نام ECL میں ڈالا ہوا ہے تو آپ ذرا انفارمیشن لے کے آؤ، فون وغیرہ کر کے تمہیں مجھے بتاؤ. وہ واپسی پہ آئے، انہوں نے کہا جی کہ نہیں ہمیں نہیں پتہ ڈالا ہوا ہے کہ نہیں ڈالا ہوا تھا. یہ بھی آپ کوئی تحقیق کرنے والا ہو نا، یہ عدالت کرے تحقیق. یہ PNIL میں جو انہوں نے نام ڈالا ہے، یہ دہشت گردی والی وہ لسٹ ہوتی ہے. انہوں نے وہاں بھی بیک ڈیٹ میں ڈالا ہے، ورنہ ڈالا ہوتا تو اسی وقت جب عدالت پوچھ رہی ہوتی تو بتا دیتے کہ بھئی شہباز شریف کا نام ہم نے ECL پہ ڈالا ہوا ہے. عدالت نے پوچھا ہے تو کہتے جی نہیں ہمیں نہیں پتہ. لہٰذا یہ مکاری کر رہے ہیں، مکاری. مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. یہ مکر کرنے والے ہیں، یہ یوم سبت والے ہیں، اور جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا کہ انہوں نے مکر کیا، یہ اس طرح کے مکر یہ کر رہے ہیں. تو اس لیے عدالت ان کو توہین عدالت میں جو ہے نا ان کی چھٹی کرائے، ان سب کی. یہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے. میں کہتا ہوں سول جج کا بھی آرڈر ہو تو اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے، عمل ہونا چاہیے. تو یہ جناب حالات ہیں، یہ واقعات ہیں. اعظم نذیر تارڑ صاحب سینیٹر جو ہیں، انہوں نے، عطا اللہ تارڑ صاحب نے، اور جو پوری ان کی ٹیم ہے لیگل، انہوں نے پٹیشن تیار کر لی ہوئی ہے. شہباز شریف نے پٹیشن پہ دستخط کر دیے ہیں. اب وہ انشاءاللہ پرسوں، ویسے انہوں نے کوشش نہیں کی. آپ کو یہ پتہ ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں، ایک قانونی چیز بتاتا ہوں آج. جو ہائی کورٹ کا جج ہوتا ہے نا، وہ اتوار والے دن بھی آرڈر جاری کر سکتا ہے. اس کے پاس اتنی پاور ہوتی ہے. عید والے دن بھی جاری کر سکتا ہے. میں نے خود عید والے دن کروائے ہیں جسٹس افتخار چودھری جو فوت ہو گئے ہیں ان کے. عید والے دن وہ ایک سول جج نے گاڑی کے نیچے جو ہے نا ایک بچہ دے دیا، اور اس کو پھر پولیس پکڑ رہی تھی تو اس نے مجھے کہا، تو میں نے رٹ کر کے ادھر افتخار چودھری کے گھر عید ملن پہ گیا. وہاں پہ میں نے چائے بھی پی، مٹھائی بھی کھائی. چیف جسٹس تھے، وہ چیف جسٹس تھے. رجسٹرار ہائی کورٹ کا گجرانوالا کا تھا. ادھر ٹیلی فون پہ ہی اس نے ہمیں سارا کچھ دیا، نمبر دیا، لگ گیا، اور اس کا ہوا کہ جی ہراسمنٹ نہ کی جائے. تو یہ بات نہیں ہے. وہ تو یہ جہاز کا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ وہاں میاں بیوی لڑ پڑے. جی بچہ، اس نے کہا میرا ہے. وہاں جسٹس منیر خان بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی کہ ادھر آؤ بھائی، سارے جہاز کے عملے کو بلاؤ. انہوں نے کہا جی بچہ ماں کے حوالے کرو، اور 17 تاریخ کو تم لاہور ہائی کورٹ میں میرے پاس پیش ہو. میں جسٹس ہوں ہائی کورٹ کا. جسٹس ہر جگہ جسٹس ہوتا ہے، اس کی اتنی پاور ہے، کر سکتا ہے، وہ ہر چیز کر سکتا ہے.
تو جناب یہ عید والے دنوں میں بھی یہ پٹیشن دائر ہو سکتی تھی، صحت کا مسئلہ تھا، ایمرجنسی تھی، جانا تھا، ہائی بکنگ ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ ہاں چلیں جی، ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں۔ فی الحال یہی خوشخبری ہے کہ پٹیشنیں تیار ہو گئی ہیں، اور اس کنٹیمپٹ میں عمران خان، شیخ رشید، شہزاد اکبر، فواد چودھری اور یہ امیگریشن والے، یہ سارے ان کا نام ہونا چاہیے۔